دن امام زین العابدین کے پاس گیا اور لکھا ہوا ہے کتاب الکافی کی روایت میں کہ وہی بات کہی کہ جو اس قریشی سے کہی تھی، جو قریش کے بڑے شخص سے. امام نے کہا کہ اگر تیری بات کو قبول نہ کروں تو قتل کر دے گا کیا؟ کہاں قتل کر دوں گا. امام نے کہا کہ مجھے اللہ کی جانب سے اپنی جان کی حفاظت زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں. یہ روایت آپ نے کبھی سنی ہے؟ نہیں سنی نا. اس لیے کہ خالی مثلی لا یباع مثل سنا کے کہ جس کی سند کا پتہ نہیں ہے، ہمارے دماغوں میں گھسا دیا گیا کہ امام علیہ السلام تو اگر کسی کی ظاہری دنیا میں بیعت کرنے اور حاکمیت پر آ جائیں تو یہ تو کفر ہو جائے گا. جناب شیخ طوسی نے لکھی ہوئی روایت، شیخ طوسی نے، اپنے عقیدوں کو صحیح کر لو، شیخ طوسی نے غیبت طوسی میں یہ روایت لکھی ہوئی کہ کیا کہا تھا امام نے، وہ پتہ ہے؟ کبھی بیان ہوا ہے؟ نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انا نحن بیت النبوہ، ہم وہ ہیں کہ جو نبوت کا گھر ہیں، ومختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں، نبوت کی خوشبو کو ہم سونگھتے ہیں. بنا بدأ اللہ، اللہ ہم سے شروع کرتا ہے، وہ بنا ختم، اور اللہ ہم پر ختم کرتا ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تم لوگوں کا کانٹیکسٹ تو سمجھو ذرا، کیا کہنا چاہ رہے ہوں. یہ بھی ایک فقط تاریخی نقل ہے جس سے پوری عمارت بنا دی گئی ہے. اصل بات جو ہے، جو شیخ طوسی نے لکھی ہے، شیخ صدوق نے لکھی ہے، 21 کتابوں میں ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں سے ہر ایک کی گردن پر بیعت کا توق تھا سوائے میرے. یعنی وہ ائمہ علیہ السلام اس زمانے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک فقط تاریخی نقل ہے جس سے پوری عمارت بنا دی گئی ہے. اصل بات جو ہے، جو شیخ طوسی نے لکھی ہے، شیخ صدوق نے لکھی ہے، 21 کتابوں میں ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں سے ہر ایک کی گردن پر بیعت کا توق تھا سوائے میرے. یعنی وہ ائمہ علیہ السلام اس زمانے میں انہوں نے اللہ کے حکم سے جی ناظرین، آپ نے یہ قرآن دیکھا. اب ان کے سوالات کی طرف ہم آتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یزید سے کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کرتا، لیکن پوری بات نہیں ہم بتاتے، پوری روایت نہیں بتائی. پوری روایت یہ تھی کہ ہمارے گھر میں فرشتے اترتے ہیں، کلام پاک ہم پہ اترا، ہم اہل بیعت ہیں، اس لیے مجھ جیسا تمہاری بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کو فاجر ظالم نہیں سمجھا، صرف یہ صرف کہا کہ میں فخر کی جگہ میں میری یہ چیزیں میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا. پہلا پوائنٹ. ارے بھائی انہوں نے بیعت اس لیے کی کہ وہ ظالم تھا، فاجر تھا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ناجائز ناحق طریقے سے اس نے خلافت کا منصب سنبھالا ہوا تھا. نہ کہ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ میں تفخر سے کہوں، وہ تو فخر ان کو اللہ نے دے دیا ہوا ہے، جنت کے سردار ہیں، ان کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے فرمایا امام زین العابدین نے موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے یزید کی بیعت کر لی. ٹھیک ہے، اور بیعت بھی آ کے مکہ میں تھی. مکہ میں یزید آیا، اس نے ایک شخص کو قتل کیا، اور آپ نے ڈر کے اس شخص سے قتل کیا، اور یزید نے کہا آپ میری بیعت کرتے ہو، تو امام زین العابدین نے کہا کہ میری جان مجھ پہ مقدم ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے میں تمہاری بیعت کر لیتا ہوں. اچھا بھائی، اب یہ بتائیں کمیل میری صاحب، اگر بیعت ہی کرنی تھی تو یزید کا دربار تو کافی بڑا تھا، ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، تب آپ نے کیوں نہیں زبردستی کر کے ان سے وہ کروا لیا آپ نے؟ ٹھیک، یزید نے تب نہیں بیعت کی، نہ تو انہوں نے کی، لیکن آپ کی بات مان لیتے. چلے آپ کی باتیں ہیں بھائی، ہم باتیں تو جتنی مرضی آپ کر لیں. دوسرے نمبر پہ جان بچانے کا اگر مقصد تھا تو اسے یہ بتائیں آپ کہ امام حسین کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. وہ کربلا میں کہتے ہیں بھائی میں کرنا نہیں، میں بیعت کر تو اللہ تعالیٰ نے جان بچانا فرض کیا. کیوں اتنے صحاب شہید کروائے، اتنے خوبصورت لوگ کیسے شہید کروا دیے، گھر کی خواتین کو لے کے ساتھ گئے، وائے کیوں؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. آپ کی آ رہی ہے، آپ آدمی ہے بھائی، آپ نے روایتوں کو سچ مانا ہوگا. پھر بقول امام زمانہ کے، آپ کے بقول کہ میرے علاوہ سب کے گلے میں غلامی اور بیعت تھی، طاغوت کی، ظالموں کی. تو بھائی جان جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، جنہوں نے یہ روایتیں لکھی ہیں، ان کے گلے میں نہیں تھی. ان کے گلے میں تھی تو یہ گستاخی والی روایتیں لکھی گئی نا، جو کمزور روایتیں آپ آج بیٹھ کے ہمیں اس کو بتا رہے ہیں، تو تب نہیں لکھی گئی.
تو آج موجودہ دور میں لے لیں، آپ کے اوپر کوئی گن پوائنٹ لے کے کھڑا ہو جائے، آپ کسی بھی حکومت کے خلاف بول سکتے ہیں، کریں کہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ہیں وہ غلط ہیں، ان کو نکالا جائے. آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ اس طرح تو محمد بن قاسم علی اسٹوری بھی ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے. سچ مان لیں، اور بڑے ظلم و ستم تھے، سچ مان لیں. اور سب سے بڑی بات، جان بچانے کے لیے کسی کے آگے بھی جھوٹ جائے فوراً کہ ہاں جی بھائی جان ٹھیک ہے. پھر غازی الدین شہید اور بڑے بڑے جو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جو غلام علی تھے، وہ تو سارے کر دیتے، وہ تو غلامی قبول کر لیتے. مختار صفی کر لیتا. کیا خیال ہے؟ مختار صفی نے نہیں کی تو باقیوں نے کر لی، سمجھ سے باہر ہے. تو علم یہ نہیں ہے کہ جو آپ بکاتے پھر رہے ہیں، علم یہ ہے کہ آپ اچھائی پھیلائیں، اس روایت کو پڑھیں جو روایت واقعی آپ کے دل و دماغ پہ اترتی ہے. یہ کشف ہوتا ہے، علم کشف ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ کے پلے سے کیا؟ اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا کون سے کتابیں پڑھی، سجے کبھی پڑھا، پلے سے کیا کیا؟ آپ عالم ہے نا، آپ نے پلے سے کون سا علم آپ نے ایسی چیز کی جو معاشرے کے لیے بہتر ہے؟ بتائیں تو صحیح مجھے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کربلا کے واقعے سے لوگ جو اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، یہ بات آپ نے ٹھیک کی، کئی لوگ کر رہے ہیں. اب بھائی کئی لوگ جو بھر رہے ہیں، ان کے علاوہ کئی لوگ آج بھی اس واقعے کی وجہ سے امام حسین کو جانتے ہیں، ان کی تاریخ کو جانتے ہیں، اور آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی طاغوت کا گلے میں توق تھا، امام زین العابدین نے جناب غلامی قبول کر لی، ولی عہد بن گئے امام تقی. ان کو آپ نے کہا جی آپ امام تقی نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی. پھر آپ وہ کیا تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، عباس صفٹ ہے جو میں ایک نام میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ بھی تھے امام صادق کے بارے میں تھی ایک رپورٹ. انہوں نے فرمایا جی کہ امام تو گریا کرتے رہے اور بنو امیہ ترقی کرتا چلا گیا. اور پھر ابو عباس صفا کی دور حکومت میں امام صادق سے پوچھا گیا کہ انہیں بلا کے پوچھا کہ امام بتائیے کہ آج رمضان کی آخری رات ہے کہ عید کا پہلا دن ہے؟ تو امام صادق نے بھی بقول آپ کے خوف سے کہا کہ جی جو آپ کہہ دیجیے وہی ہے. کمال نہیں کرتے یار آپ، کیسی باتیں کریں، کیسی شخصیات کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں. جناب قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں، اور عہدے کوثر پہ اکٹھے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا فرمان، ہمارے پیارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے. اس لیے آپ اپنی باتوں پہ رجوع کریں، معافی مانگیں، لیکن جو روایتیں آپ نے گھڑی ہیں اس کے بارے میں واضح دلیل کے ساتھ کہیں کہ یہ جھوٹی ہیں، کرپٹ ہیں، اس کو نہ پڑھا جائے. اور باقی جتنے بھی عالم دین ہیں اس کو کنٹیکٹ کرو، ایسی چیزوں کے خلاف چلیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھے اور کتاب پڑھ لی، میرے پاس کتابوں کا ڈھیر پڑے، میں اٹھاؤں اور پڑھنا شروع کر دوں جو سچ پڑھ رہا ہے. میں نے تریسا موشروہ پڑھی، عمر یار پڑھی، عمران سیریز پڑھی، قابلہ پڑھی، ارکانہ پڑھی، کتنی کتابیں پڑھی، سچ مان لوں. مہا بھارت پڑھی، سچ مان لوں. رامائن پڑھی، سچ مان لوں. کیونکہ اللہ نے فرمایا بھائی کلام پاک کے علاوہ کوئی کتاب اتھینٹک نہیں ہے. اور جہاں پہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، اہل بیت اور النبی کے مقدم صحابہ کا تذکر آتا ہے، میرے نزدیک دنیا کی کوئی کتاب اس لائق نہیں ہے. کوئی کتاب میں چیز کو سچ نہیں مانتا، چاہے وہ جس نے بھی لکھی ہے. اور اس لیے میں آپ تمام دوستوں کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ آپ ایسی کتابوں کو، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، کنٹیکٹ کریں، اور جو چیزیں بیچ میں غلط لکھی ہیں اس کو ختم کریں. یہی بہتری ہے، کیونکہ آنے والی نسل کو ہم نے ایک اچھا درس دینا ہے. جس دور میں جو دور چل رہا ہے نا سوشل میڈیا کا، عجیب و غریب جس طرح سے بچے خراب ہو رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ارے بھائی یہ بھی آپ جیسی گڑبڑ جو پیدا کر رہے ہیں، یہ تو مزید آپ گمراہی کے گڈھے میں بھیج رہے ہیں بچوں کو اپنی باتوں سے، اپنی جیبیں بھرنے سے. کیا پتا طاغوت آپ نے بھی کیا ہو. تو بھائی جان بات صرف یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اہل بیت اور صحابہ اور دوسرے جو مقدم شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی کتاب پڑھ کے رائے دہی کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ یا میں اس قابل نہیں ہیں. والسلام، آپ کا سید بکار جو آپ کا منتظر رہے گا. خدا حافظ.